السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ آج ہی کی تاریخ یعنی 2 محرم الحرام کو سیدنا امام عالی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارض کربلا یعنی زمین کربلا پہنچے تھے۔ اس نسبت سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی۔ پہلے ایک بات ذہن نشین رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں متعدد احادیث طیبہ میں اور اپنے مخصوص عمل سے یہ ظاہر فرمایا کہ حسین یا حسنین میرے بیٹے ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے،
ان سے عداوت، ان سے بغض و حسد، مجھ سے بغض و حسد ہے۔ اور پھر اس پر بھی نشاندہی فرمائی۔ مثلاً پیغمبر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، فقہا کے اقوال کو آپ پڑھیے، فقہا نے لکھا ہے کہ خطبہ دیتے وقت خطبہ بغور سننا چاہیے، اور گویا خطبہ جمعہ کا ثواب میں 2 رکعت کے برابر ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ خطبے میں خاموش رہنا ہے۔ مثال اس طرح کی دی کہ اگر خطبے کے مابین تم نے کسی سے یہ کہا کہ چپ، کیا کہا؟ تو تمہیں خطبے کا ثواب نہ ملا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ خطبے کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت۔ اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب خطبے کی یہ اہمیت ہے، خطبے کی یہ فضیلت ہے، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی ہے، تو جس جگہ پہ خطبہ دیا جا رہا ہو اس جگہ کی عظمت، بزرگی اور فضیلت کیا ہوگی۔ اور پھر اس پر ترے امتیاز یہ کہ جو خطبہ دے رہا ہو، جو خطبہ دے رہا ہو، اس کی عظمت و بزرگی کا کیا عالم۔ اور یہاں تو وہ خطبہ دے رہا ہے کہ کائنات میں اس سے بزرگ تر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کائنات میں، مخلوقات میں اس سے زیادہ فضیلت کا حامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نواسا آتا ہوا دکھا، خطبہ بند کر دیا، لپک کے دوڑے، اسے اٹھایا، گود میں لیا، واپس منبر پہ چڑھ گئے، گود میں حسین ہے۔ اور پھر اس خطبے میں اپنے گود میں منبر پر کھڑے ہو کر ان نمازیوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں اپنی بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرا ایک لڑکا ہے 10 سال کا ہے، تقریباً 90% نمازیوں کو معلوم ہے کہ یہ میرا ہی کیا نمازیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ پھر بھی منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے خطبے میں امام الانبیاء
اپنے بیٹے حسین کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. بات قابل ذکر ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کا خطبہ پڑھتی ہے. ساری دنیا مصطفیٰ کی تعریف کرتی ہے. ساری دنیا حضور کی فضیلت کے گیت گاتی ہے. ساری دنیا پیغمبر کو اپنے لیے اہمیت کا حامل تصور کرتی ہے. بلکہ چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات پیغمبر کی پہچان کراتی ہے، اور اسی پہچان کے سبب اور ذریعے اپنی پہچان کراتی ہے. مگر قربان جائے اس پہچان پر کہ امت کی پہچان پیغمبر کرا رہا ہے. امت کی پہچان پیغمبر نے فرمایا، اور ایسے وقت، ایسے جگہ پر، ایسی جگہ پر، ایسے موقع سے محل دیکھیں. یہ جگہ ایسی ہے کہ زمین پر اس سے پاکیزہ تر کوئی جگہ، اس پیغمبر کا قول ہے مسجد زمین کی بہترین اور مقدس جگہ ہے. زمین پہ اس سے پاکیزہ اور مقدس جگہ کوئی، اور اس مقدس زمین میں بھی یہ ٹکڑا مقدس ترین ہے. اور جو تعارف اور انٹروڈکشن کرا رہا ہے مخلوق میں، اس سے کوئی بہتر، اس سے بہتر کوئی مخلوق میں نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جس کا انٹروڈکشن کیا جا رہا ہے، جن کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیال رکھنا تم میں اس سے بھی بہتر کوئی نہیں ہوگا. انٹروڈکشن ان کے نزدیک ہوتا ہے جو نہ جانتے ہوں. تعارف کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ نہ جانتے ہوں، ہم نے آپ کے لیے تعارف کرایا، میں فلاں یا فلاں صاحب فلاں ہیں. لیکن جو متعارف ہو، جس کی پہچان بالکل ظاہر و باہر و روز روشن سے زیادہ آیا ہو، بھلا اس کا تعارف کرایا جائے گا، اس کا انٹروڈکشن کرایا جائے گا. اور ان کے بیچ کرانا جو لوگ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے. سب کو معلوم ہے علی کا بیٹا ہے، سب کو پتا ہے فاطمہ کا نور نظر ہے، سب کو معلوم ہے نبی کی آنکھ کا تارا ہے، سب کو معلوم ہے نبی کا نواسا ہے. سب کو پتا ہے نبی نے کہا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. سب کو پتا ہے. مگر پیغمبر نے تعارف کرایا، پہچانو یہ حسین ہے. تعارف کرایا، پہچانو یہ حسین ہے. میں تصور میں، تخیل کے عالم میں پریشان ہو گیا، الجھ گیا. پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، مگر تعارف ان کے بیچ کرا رہے ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ متعارف ہیں کہ یہ کون ہے. نہیں، سن 61 ہجری سے لے کر صبح قیامت کی تک آنے والی تمام امتوں کو پیغمبر حسین کا تعارف کرا رہے تھے، کیونکہ پیغمبر کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کربلا میں کس ظلم کا شکار ہوگا. تو پیغمبر نے بظاہر تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبے میں اپنے تمام صحابہ کو تعارف کرایا، مگر حقیقتاً
باطناً صحابہ کو نہیں، مسجد نبوی میں بیٹھنے والے نمازیوں کو نہیں، پوری امت کو متعارف کرایا، اے امت کے لوگوں پہچانو یہ کون ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس سے میری نسل چلے گی، خیال رہے اس کی عظمت اتنی ہے کہ میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں، خیال رہے اس کو میں مسجد کے ممبر پر خطبے کے مابین لے کے کھڑا ہوں تاکہ تم اس کی عظمت و بزرگی کو تسلیم کرو، ان کی عظمت و بزرگی کو سمجھو کہ ان کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بزرگی کیا ہے۔ اب اگر تم نہ سمجھے تو کمزوری تمہاری ہے، اگر تم نہ سمجھ سکے تو کمزوری تمہاری ہے۔ اگر کربلا میں شمر نے نہ سمجھا تو کمزوری شمر کی ہے، اگر کربلا میں ابن زیاد نے نہ سمجھا تو کمزوری ابن زیاد کی ہے، اگر یزید نے لشکر بھیجا ہے تو کمزوری لشکر کی ہے، کمزوری یزید کی ہے۔ صبح قیامت تک جو نہ سمجھ سکے کمزوریاں ان کی ہے، کمزور حسین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1500 سال گزرنے کے بعد حسین کو دنیا فراموش نہ کر سکی اور صبح قیامت تک فراموش نہ کر سکے گی، کیونکہ سب کو معلوم ہے جس کا تعارف خطبے میں مصطفیٰ نے کرا دیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ و جاوید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اگر یہ بات آپ کے ذہن نشیں ہو گئی اور آپ نے یہ بات اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لیا ہے تو اب میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں جس طرف مجھے آپ کو لے جانا ہے۔ یاد منانے یا یاد کرنے ہی کے لیے تو خطبے میں ممبر پر اپنی گود میں رسول لے کے کھڑے ہوئے۔ پہچان کرائی کا مطلب کیا ہے کہ خطبے میں امام الانبیاء اگر امام علی مقام کو اپنے بچپنے میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر تو مقصد یہی تھا نا کہ اسے بھولنا نہیں، اسے یاد رکھنا۔ اور امت کا ایک طبقہ کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس کی گہرائی تک پہنچ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ایسے پکڑ لیا مضبوطی سے کہ ساری کائنات چلا رہی ہے یہ کیا کر رہے ہو، مگر وہ حسین کے ذکر کو نہیں چھوڑ رہی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے جس کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے امت پر بھی لازم ہے کہ اس کا ذکر کرتی رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کرنے کے طریقے غلط ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کرنے کا طریقہ غلط ہو، تو اب ظاہر ہے کہ ذکر کرنے کا طریقہ غلط ہو تو ذکر پہ پابندی لگاؤ گے یا طریقہ بدلواؤ گے؟ ظاہر ہے ایک آدمی اگر قرآن غلط پڑھ رہا ہو تو آپ قرآن بند کریں گے یا صحیح قرآن پڑھنے پر کی بات کریں گے؟ تو ذکر کا طریقہ غلط ہو تو صحیح طریقہ بتائیے، نہ کہ یہ کہ آپ ذکر ہی بند کرائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، مختلف احادیث میں اس بات کا ذکر ہے اور بخاری میں بھی ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سب سے سخت سزا قیامت میں، سب سے سخت سزا قیامت میں ان کو دی جائے گی جو آرٹسٹ ہیں، جو تصویر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟
جو تصویر بناتے ہیں سب سے سخت سزا قیامت میں ان کو دی جائے گی۔ تصویر کسے کہتے ہیں؟ تمام علماء اور فقہا کا اتفاق ہے کہ تصویر کہتے ہیں جاندار کے فوٹو کو۔ کس کے فوٹو کو؟ لیکن اگر بے جان فوٹو ہے، ایسے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ اسے فوٹو بھی نہیں کہتے، ایک امیج ہے جس میں جان، دیکھیں آپ، یہ بھی تو ہے نا، اس میں جان ہے۔ ایک پیڑ آپ نے بنایا، اس میں جان ہے۔ آپ نے آسمان بنایا، جان ہے۔ آپ نے کعبہ بنایا، جان ہے۔ آپ نے مدینہ بنایا، جان ہے۔ آپ نے گنبد خضرا بنایا، جان ہے۔ آپ نے اپنی مسجد کو ایک خوبصورت پیپر میں اتار دیا، جان ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی کہے گا کہ حرام ہے؟ کیوں؟ چلیے ایک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا نہیں ہے، تصور بھی نہیں جائے گا، مگر مان لے، فرض کر لے کسی نے دیکھا اور تصویر بنا دی اور کہا حضرت ابراہیم ہے، تصویر بنا دی یہ حضرت اسماعیل ہے، اور کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اسی طرح سے اس نے آرٹ کیا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہوتا تو کعبے کے اندر کعبے کی دیوار پر، سیرت پڑھیے، کعبے کے اندر کعبے کی دیوار پر آرٹسٹ نے ابراہیم اور اسماعیل کے فوٹو بنائے تھے، لیکن جب کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، فتح مکہ ہوئی، کھرچ کھرچ کے نبی نے اسے نکالا کعبے کی دیوار سے، کھرچ کھرچ کے نکالا اور دنیا کو سمجھایا کہ اسلام میں تصویر، اور یہ تصویر کس کی مانی جائے گی؟ جس میں جان ہو یا جس میں جان نہ ہو؟ تصویر وہ ہے جس میں جان ہو، جس میں جان نہ ہو اس کو تصویر، وہ تصویر نہیں ہے، اس کو تصویر نہیں کہیں گے۔ ابھی ربیع الاول شریف آئے گی، آئے گا نا، لوگ نکالیں گے، 2-3 سال حالات ایسے تھے نہیں لوگوں نے کچھ کیا، تو کچھ لوگ بھی خاموش تھے۔ اب جو شروع ہوگا، کچھ لوگ کو پتہ نہیں کیا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، کوئی کعبے کا تغرا بناتا ہے، کوئی مسجد نبوی کا بناتا ہے، کوئی گنبد خضرا کا بناتا ہے۔ آپ کے علاقے کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی امام آپ کو کہا کہ یہ ناجائز ہے؟ بولیے کیوں؟ آپ نے کعبے کا تغرا بنایا یا گنبد خضرا کا تغرا بنایا، اسے اچھی طرح صاف ستھرا کر کے سجا کے اپنے گھر کے کسی طاق یا کونے پہ آپ نے رکھا، عطر وغیرہ لگا کے، کبھی کسی نے فتویٰ لگایا کہ ناجائز ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاندار نہیں ہے، یہ جاندار نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں میں کہ جہاں مسجدوں میں کعبے کا کوئی تغرا رکھا ہو یا مسجد نبوی کا، لوگ اسے ہاتھ لگا کے ادب سے چومتے ہیں، دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ کسی عالم نے، کسی امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ سارے جھگڑے امام عالی مقام
کہ قبر اور آپ کی گنبد کا ڈھانچہ بننے ہی میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر کعبے کا تغرا بنائے تاکہ کعبہ ذہن و فکر میں بسا رہے، اگر مسجد نبوی کا تغرا بنائے کہ مسجد نبوی ہمارے ذہن و فکر میں بسی رہے تو جائز ہے۔ تو اگر کربلا معلی امام علی مقام کے قبر انور یا مزار انور کا کوئی تغرا بنائے تاکہ امام کربلا ذہن و فکر میں بسا رہے تو پھر کیا تعجب ہے، کسی کو کیا اختلاف ہے؟ لیکن اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک رخ تو آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ کسی صورت بھی کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، بس شرط یہ ہے کہ جس طرح خالی الذہن ہو کر کعبے کا تغرا آپ نے بنایا، اسے ادب سے کہیں رکھا، آپ نے اس کی تعظیم کی، آپ نے گنبد خضرا کا ڈھانچہ بنایا، اسے کہیں ایک جگہ رکھا، آپ نے اس کی تعظیم کی، کوئی فتویٰ نہیں لگا، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ خدا کرے کہ آپ ایسے ہی کربلا کا بھی تغرا بنائیں۔ اچھا یہ بتائیے، کعبہ چوکور ہے یعنی اسکوائر میں ہے کہ ریکٹینگل ہے کہ لمبا چورس ہے؟ چلو یہ بھی اتنا سوچ کے جواب دے رہے۔ کعبہ، ارے یار کعبہ نہیں دیکھا ہے کیا؟ کعبہ چوکور ہے کہ لمبا چورس ہے؟ چوکور ہے نا، بولیے۔ اچھا کوئی ہے آج تک جس نے کعبے کا تغرا بنایا ہو اور وہ لمبا چورس بنایا ہو؟ بولیے۔ اچھا کوئی بنا لے، چلیے فرض کیجئے کوئی بنا لے تو آپ کے ذہن و فکر میں کعبہ آئے گا؟ آپ کے تصور میں تخیل میں کبھی کعبہ آئے گا؟ نہیں، کیونکہ کعبہ تخیل میں لانا ہو تو اس کی شکل بھی کعبے جیسی ہونی چاہیے۔ اگر شکل بدلے گی تو خیال میں کعبہ نہیں آئے گا، شکل بدلی تو خیال میں کعبہ نہیں آئے گا۔ مسجد نبوی کا گنبد ہرا ہے، کون سا کلر؟ اس لیے تو اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ اخضر اور خضرا عربی میں وہ ہرا کو کہتے ہیں، گرین کو کہتے ہیں، تو اس لیے تو اسے گنبد خضرا کہتے ہیں، ہرا ہے۔ چلیے کوئی بلو گنبد بنا لے، کوئی گنبد تو بنائے مگر گنبد کون سا کلر ہو؟ بلو ہو۔ آپ کے خیال اور تصور میں رسول کے قبر کا خیال آئے گا؟ گنبد مصطفیٰ کا خیال آئے گا؟ نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ امام کی یاد منانے کے لیے خالی الذہن ہو کر کوئی شکل اور ڈھانچہ بناتے ہیں اور ادب سے اسے کہیں رکھتے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں کرتے، جس طرح آپ کعبے کا بناتے ہیں، مسجد نبوی کا بناتے ہیں، گنبد خضرا کا بناتے ہیں، ایسے ہی اگر بناتے ہیں کہیں ادب سے رکھتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو خیال رہے یہ خیال اپنے دل میں دماغ میں بسانے کے لیے، خیال کی خوشبوؤں سے اپنے دماغ اور دل کو معطر کرنے کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ کسی کے نزدیک بھی یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ نے چھیڑ خانی کی، پہلی صورت آپ نے کہا کہ یہ امام کا روضہ ہے اور گنبد بنا دی دیوا کا، آپ نے ڈھانچہ کیا بنایا؟ دیوا شریف۔ تو مجھے بتاؤ اس کو دیکھنے کے بعد وارث پاک یاد آئیں گے یا امام پاک یاد آئیں گے؟ آپ نے بنایا کس کے لیے ہے؟ امام پاک کے لیے، تو آپ کو اس کے گنبد کو بھی امام پاک سے ہم شبیہ بنانا ہوگا تاکہ جب آپ دیکھیں تو امام حسین یاد آ جائیں۔ اب اگر آپ نے تاج محل کا نقشہ بنایا ہے
اور کہتے ہیں یا حسین، تو آپ کا خیال روشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ خیال کو، قلب کو نور سے روشن کرنے کے لیے، ذکر سے روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصویر بھی ہو، جس تصویر کو دیکھتے ہی کربلا خیال میں آئے، کربلا یاد آئے۔ تو آپ ایسا ڈھانچہ بنائیں اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہ کریں، اس کے ساتھ، اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، وقت کم ہے، آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، چونکہ یہ عام بھی ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ بات تھوڑی پوری ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کعبہ بنایا، ٹھیک ہے، بولیے، کعبہ بنایا، گھر میں رکھا، ادب بھی کیا، مگر آپ نے کہا ارے بھائی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم مکہ پہنچ سکیں۔ آپ نے وہ توغرا بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیا، پورے گھر کنبے والوں کو بلایا، کہا دیکھ اپنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کعبہ جا سکیں، ہم نے گھر میں ایک شکل بنائی ہے کعبے کی، آ جاؤ سب مل کے ذرا اس کا طواف کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے؟ آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا امام آپ کے گھر آیا اور آپ کو اس نے کہا اے رک، کیا کرتا ہے؟ آپ نے کہا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا طواف کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں آپ کعبہ ہمارے سامنے ہے، ہماری قوت نہیں کہ ہم کعبہ جا سکیں، ہم گھر میں ہم نے اپنا کعبہ کا ڈھانچہ بنایا ہے، ہم اس کا طواف کر رہے ہیں، محو عبادت ہے۔ تو آپ کا امام عالم، اگر عالم ہوگا، جاہل ہوگا تو پھر تو کوئی بات نہیں، اگر عالم ہوگا تو آپ کو روکے گا، کہے گا ظالم اس کا نام عبادت نہیں ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ نے گنبد خضرا بنایا اور گنبد خضرا بنا کر آپ نے گھر میں سوچا چلو ہمیں تو مدینہ جانے کا وقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، چلو پھر ہم گنبد خضرا بنا کے تو ہم نے ڈھانچہ رکھ ہی دیا ہے، اب اس کے سامنے آپ نے پہنچ کے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا عالم دیکھے گا، آپ کو پکڑ کے کہے گا نادان، غلط طریقہ ہے، یہ کیا تو تصور کر رہا ہے، یہ کیا عمل کر رہا ہے، یہ تمہاری ایکٹیویٹی کیسی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ آپ کہیں گے صاحب جب میں مسجد نبی پہنچوں، مواجہ اقدس کے سامنے رہوں، تو آپ کہیں کہ آپ وہاں پہنچ کے کہیں السلام علیک یا رسول اللہ، آپ وہاں پہنچ کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور گھر میں ایک شکل ہم نے بنا لی اور اس کو ہم نے تصور میں رکھا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ ہم اگر کعبہ پہنچے اور وضو کر کے طواف کریں کعبے کا تو آپ کہیں عین ثواب ہے، ہم نے تصور کیا اور کعبہ کا توغرا بنایا، گھر میں ہم نے اس کا طواف شروع کر دیا۔ آپ نے کہا یہ عبادت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عالم ربانی نے آپ کو سمجھایا ارے بے وقوفو، علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے، ایسا عمل نہ کرتے، اصل اور ہے نقل اور ہے، اصل اور ہے نقل اور ہے۔ کعبہ پہنچو گے وہ اصل ہے، اگر اس کے ارد گرد طواف کرو گے عین ثواب ہے، اگر گھر میں تم نے نقل بنائی اور پھر وہی عمل تم نے شروع کر دیا تو اصل کے ساتھ تو ثواب کا کام تھا، نقل کے ساتھ گناہ ہوگا، کیونکہ جو حکم اصل کا ہے وہ نقل کا نہیں ہو سکتا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو، وہاں تم نے کچھ کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، گھر میں توغرا بنا لیا وہاں تم نے چھیڑخانی شروع کر دی یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں موقع دیا، اللہ موقع دے، آمین کہو، اگر اللہ نے موقع دیا، کربلا پہنچے اور امام علی مقام کی قبر کے سامنے
آپ نے کہا السلام علیک یا حسین، اے حسین آپ پر سلام ہو، تو خیال رہے یہ عین ثواب ہے، اگر وہاں پہنچ کر تم نے فاتحہ کی، شیرنی رکھا، عین ثواب ہے، لیکن گھر میں طغرا بنایا اور اس کو امام حسین کی قبر تصور کیا، وہاں تک تو درست ہے، مگر اس کے ساتھ وہاں نیاز بھی شروع کی، وہیں فاتحہ بھی شروع کر رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو یہ ثواب ہے؟ نہیں نہیں، جس طرح کعبے کا طواف گناہ تھا، ایسے ہی امام کے اس یاد منانے کو تو جواز کا حکم ہے، مگر اس پر فاتحہ پڑھنا یہ گناہ کا کام، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اصل کا حکم اور ہے اور نقل کا حکم اور ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور جو جواز کی صورتیں ہیں ان صورتوں کو سامنے رکھ کر ہم عمل کریں، انشاءاللہ ذکر امام علی مقام بھی ہوگا اور ان کا ہم پر فیضان بھی ہوگا، ہم اس طرح کریں۔ اب ایسے آپ جو کر رہے ہیں، اسی لیے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ یہ مروجہ لفظ لگا ہوا ہے، یاد رکھیے گا کیا لفظ ہے؟ مروجہ، مروجہ کا مطلب جو رائج ہے۔ آپ شکل کوئی اور بنا رہے ہو، پھر یہ کہ شکل بن بھی گئی صحیح، اگر کبھی ایسی شکل بن بھی گئی جو امام علی مقام کے قبر کی ہے یا قبر کے کسی حصے کی ہے، اگر بن بھی گئی تو اس کے ساتھ پھر آپ یہ سب غلط حرکتیں کر رہے ہو، پھر اگر وہ بھی صحیح ہو گئی تو اس کے ساتھ ڈھول بھی بجا رہے ہیں، ذرا اور بڑھا لو، ہیں؟ یہ جو ساری چیزیں آپ نے بنا رکھی ہیں، یہ جو حالات آپ نے بنا رکھے ہیں، اس کے ساتھ جن چیزوں کو آپ نے جوڑ کے رکھا ہے، اس میں سے کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ ان غیر صحیح عمل کو اس سے جدا کیجیے، الگ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی یاد بنائیں تو خالص امام کی یاد ہو، اس میں ذرہ برابر بھی آپ کی طرف سے بناؤ سنگھار یا کوئی چیز جوڑنے کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر ایسی مجلس اگر آپ کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں، اور بزرگوں نے اسی لیے کہا کہ ایسی شکل بنانا جو امام کربلا کے گنبد کا حصہ ہو یا مکمل پورا گنبد ہو، اور اسے آپ اگر بنا کے ادب سے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ گلیوں میں گھماتے ہیں، آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، گلی گلی گھما۔ ارے ایک جگہ تو سننے میں آیا، اللہ رحم کرے، آواز مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، بہت رواج ہے ہمارے یہاں، لوگ لڑنے آ جاتے ہیں، ہمارا اعلان کر دو، یہ تمہارے باپ کا ہے اعلان کر دو، مسجد میں اعلان منع ہے، بس ارے ہو رہا ہے 40 سال سے، ہو رہا ہوگا بھائی، مسجد میں اعلان منع ہے، بولو نا یار، مسجد میں کوئی بھی چیز کا اعلان، اور گمشدہ چیز کا اعلان تو جائز ہی نہیں۔ محلے میں بچہ ملا، دوڑے ہوئے آ گئے، اب امام سے لڑ رہے ہو، بانگی سے لڑ رہے ہو، مؤذن سے لڑ رہے ہو، نعوذ باللہ۔ ارے نادانو، جہاں ملا وہاں اعلان کرو، تم نے تو مسجد کو کیا بنا رکھا ہے؟ یا نہ اعلان کرو۔ کچھ لوگ تو اتنے بدتمیز ہے، خود سے مائک چالو کر کے اعلان کریے، نہ ناجائز سمجھیں گے نہ جائز سمجھیں گے۔ مسجد سے اعلان گمشدہ چیز کی تو بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے اعلان نہیں کیا جائے، مسجد سے نہیں کیا جائے، منع کریں، آپ منع کریں، نادانوں کو منع کریں، بالکل دور رکھیں۔ مسجد سے اعلان ہوا، میں شرم سے پانی ہو، میں جا کے امام کا گریبان پکڑ لیا، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں نے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے صاحب وہ ٹرسٹی نے کہا کرنا ہے۔ ٹرسٹی کچھ بھی کہے تم مان لو گے؟ عالم آپ ہو، شریعت آپ جانتے ہو یا ٹرسٹی جانتے ہیں؟ مینجمنٹ کا کام یہ ٹرسٹی کا ہے، شریعت کے احکام اس پر عمل کرانا یہ کام ٹرسٹیوں کا نہیں ہے، یہ کام امام کا ہے، عالم کا ہے، وہ اس پر لازم ہے، وہ اس کو سمجھے، ہاں حالات دیکھے،
حالات کے اعتبار سے وہ کوشش کرے کہ بات کس طرح رکھنی ہے، کیسے لوگوں کو سدھارنا ہے، اصلاح کیسے کرنی ہے، وہ اس کے حکمت کا مسئلہ ہے کہ وہ حکمت سے مسئلے کو حل کرے۔ لیکن یہ کام امام کا ہے، اگر امام ہی الٹا کرنے لگے تو میں نے دیکھا وہ امام اعلان کر رہا ہے، گھر میں سے اپنے عورتیں اپنے گھر سے مٹکا پانی بھر کے روڈ کو ٹھنڈا کر دیں، لیجیے ابھی یہاں سے تعزیہ نکلے گی، بھئی تعزیہ نکلے گی تو اس کو روڈ کے ٹھنڈا کرنے سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ عالم ہیں اور امام ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ یقین جانیں میں نے ان ٹرسٹیوں کو جمع کیا، ان سے میں نے کہا، اس میں بھی سب ایسے اجہل تھے، کچھ تو ہم سے لڑ بھی گئے، جیسے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے نا، بولے اتنے سال سے ہو رہا ہے آپ آئے بڑے، بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی سمجھایا، خیر وہ مسئلہ حل ہوا، تھوڑا وقت لگا، 1 سال نہیں، دوسرا 2 سال لگا، لیکن دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، حکمت سے کام ہو، جو چیز غلط ہے اس کو دور کیجئے، جو اچھائی ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ تعزیہ داری میں بھی بہت ساری چیزیں غلط انوالو ہو گئی ہے، ان تمام تر آلائشوں کو، غلط حرکتوں کو اب اس سے الگ کیجئے۔ اگر پاکیزہ وہ جو علماء نے آپ کو خیال میں رکھا ہے، تصور آپ کو دیا ہے، شریعت کی روشنی میں آپ کو سمجھایا ہے، اگر ایسی تعزیہ داری کرتے ہیں تو جواز میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو عمل آپ کرتے ہیں وہ سب ناجائز ہے، اس سے جو جڑے ہیں عمل وہ سب ناجائز ہیں، اس لیے علماء بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان ناجائز عمل کو اس سے دور کیجئے، الگ کیجئے، اور آپ صرف یاد حسین کے لیے یہ عمل کریں، اسے اپنی جگہ رکھیں، ادب کریں، اس پر کوئی فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شیرنی اس پر لٹانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جوان لڑکے تو مزے لیتے، خوب لوٹو، یہ سب ناجائز عمل ہے، اس کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سچ بات کہنے کی، آپ کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید